جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ انڈیا چاند کے اوپر پہنچ گیا اور وہ پانی کی تلاش کر رہا ہے چاند کے اوپر. تو میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی، کچھ پوسٹ دیکھ رہی تھی جہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ انڈیا چاند تک ہی پہنچا، جنت تک نہیں پہنچا. تو یہ ایسی باتیں جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو دلاسا دینے والی بات ہے پاکستانیوں. میں تمام اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مت کیا کریں کہ چاند تک ہی پہنچا ہے، جنت تک نہیں پہنچا. دیکھیں، چاند اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. چاند کا یوں رات کو نکلنا اور رات کو ٹھنڈا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اب اس پہ ایک کافر نے قدم رکھ دیا ہے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اتنی سی لائن بول رہے ہیں کہ ہاں جی صرف چاند تک ہی پہنچا ہے، وہ جنت تک تو نہیں پہنچ گیا. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ایکسپلور کرنے کا مسلمانوں کو کہا گیا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کتاب آئی ہے نا. لیکن جو کتاب مسلمانوں کے پاس آئی ہے، جس میں تمام تر چیزیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کی گئی، اہل ایمان، اے مومنو، یہ کہہ کے مخاطب کی گئی، ہم وہ چیزیں لے نہیں رہے ہیں، بلکہ ہماری جو کتاب ہے اس سے انگریزوں نے اور کافروں نے اتنا کچھ سیکھ لیا، اتنا کچھ کر لیا کہ وہ آج کامیاب ہیں. اور ہم نے اس کتاب کو بس صرف پوتگی پہ پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے، یا اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو کوئی صورت ہم نے مسئلے میں سے نکلنے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے قرآن پاک گھر پہ رکھا ہے. تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے. اگر اس ویڈیو کو جب میں دیکھ رہی تھی نا کہ وہ کچھ منٹس رہ گئے تھے جب وہ لینڈنگ کر رہے تھے، اسپیس شپ ان کی لینڈ کر رہی تھی چاند کے اوپر، تو جو پورا ان کا سٹاف بیٹھا ہوا تھا مانیٹر کے آگے، وہ دکھایا گیا تو وہاں پہ لیڈیز بھی دکھائی گئی. لیڈیز میں مجھے یہ بات اچھی لگی کہ انہوں نے ساڑیاں پہنی ہوئی تھی اور اپنی ٹریڈیشنل جیولری پہنی ہوئی تھی. ان لیڈیز نے کوئی ویسٹرن ڈریس نہیں پہنا ہوا تھا. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہمارے ملک میں ہوتی ہے تو سب سے پہلے لڑکیوں کی حیا غائب ہوتی ہے. لڑکیاں اپنا ڈریس جو ہے نا وہ چینج کر لیتی ہیں، یعنی قومی لباس چھوڑ کے شلوار قمیض وہ ویسٹرن ڈریس کو کیری کر لیتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز تھی. انہوں نے کتنی اس پہ محنت کی. آپ وہ دیکھیں، جو چیز ایک اچھی ہے اس کو اچھا کہیں. یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے انڈیا کی. ٹھیک ہے، انڈیا اس جگہ پہ گیا جہاں پہ نہ رشیا پہنچ سکا نہ امریکہ پہنچ سکا. امریکہ اور رشیا چاند کے سامنے والے حصے پہ پہنچے، اور جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں جاتی چاند پہ، جو انڈیا ہے وہ وہاں پہ پہنچا، کیونکہ وہ اندھیرا وہاں پہ ہوتا ہے نا، اور وہاں پہ پانی کے آثار تھے. جہاں پہ چاند پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں پہ پانی کے آثار نہیں بتائے گئے. ٹھیک ہے، وہاں سے امریکہ اور رشیا ہو کے لوٹا، لیکن جو اس کے بیک سائڈ کا ایریا تھا نا، وہاں پہ کبھی بھی نہ امریکہ پہنچ سکا نہ رشیا پہنچ سکا. اور یہ کام کیا کس نے؟ انڈیا نے. ٹھیک ہے، انڈیا نے جب یہ کام کر دیا تو ظاہر سی بات ہے ان کے فردر بہت بڑے پلانز ہوں گے. پانی والا انہوں نے بتایا، اس کے بعد فردر بہت سی چیزیں ہوں گی کہ انہوں نے چاند کے اوپر کیا کیا ایکسپلور کیا. آہستہ آہستہ سے وہ چیزیں کھلتی چلی جائیں گی اور ہمارے سامنے آتی جائیں گی. اور وہاں پہ جو لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی وہ ساڑی کے ڈریسز میں تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور انہوں نے اپنی ٹریڈیشن جیولری پہنی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی ٹریڈیشن کو ختم نہیں کیا کہ ہم چاند پہ پہنچ گیا تو ہم اپنے جو ثقافت ہے، ٹریڈیشن ہے، اس کو ہم جو ہے نا وہ فالو نہیں کرتے اور ویسٹرن ڈریسز میں بیٹھ جاتے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ بھی پازیٹیو چیز تھی. چاند پہ پہنچنا بھی ان کا پازیٹیو تھا، بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور ہمارے مسلمانوں کے اوپر ذرا سا غور اگر کرے، پاکستان کے اوپر ذرا سا غور کرے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ بس صرف یہی باتیں چل رہی ہیں کہ واگا بارڈر کے اوپر نا ہمارے فوجی کی ٹانگ جو ہے نا وہ انڈین فوجی سے زیادہ اونچی ہے. تو یہ کامیابی نہیں ہوتی ہے. آئے دن کبھی کبھی یہ جس طرح کے حالات بن جاتے ہیں اچانک سے کبھی کبھی ریپ کیسز سٹارٹ ہو جائے تو پھر ریپ کے ہی کیسز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، چاہے وہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو. بلاسٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر بلاسٹ کی سیریز سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لائک کبھی کبھی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ملک اس چیز سے نکل نہیں رہا. اب سیاسی طور پہ بدحالی آئی ہے تو وہ کوئی اتنا لمبا پیریڈ چل رہا ہے کہ وہ سٹیبل نہیں ہو رہی. آنے والے حالات میں پاکستان کا نظام مزید خراب ہو رہا ہے. انسان کی جان کی کوئی قدر نہیں ہے پاکستان میں. میں آپ تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر رہ کے پازیٹیو کردار ادا کریں اپنا. دیکھیں، ہم اس ٹائم وہ قوم بن چکی ہے، نہ ہمارے پاس نوکری ہے. غریب بندہ مطلب پستی میں جاتا جا رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ مجبور ہے بندہ کہ وہ اپنا فرض کیسے ادا کرے. اس نے اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا. ٹھیک ہے، برائی اس معاشرے میں عام ہو گئی. جتنے سفید پوش انسان تھے وہ تمام کے تمام سوشل میڈیا پہ آ کے رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں نے کچھ نہیں کھایا. تو میری آپ سے گزارش اتنی ہے، چاند پہ جانا تو آپ بڑے دور کی بات، کیونکہ پاکستان کتنے سو سال پیچھے چلا گیا ہے.
اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. یہ جتنے حالات ہیں نا، ایک تو یہ حالات بن رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہماری قبر بھی افیکٹ ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے حالات ہیں نا، ہم ان حالات کے پیچھے چھپ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے تو حالات ایسے ہو گئے تھے، ہمارے تو روزگار نہیں تھا، ہمارے تو بچے پریشان تھے، میں تو سارا دن بچوں کی ٹینشن میں رہا. بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے شوہر نے کما کے نہیں لایا اور ہماری آپس میں لڑائی ہوگی. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو دنیا میں حالات بہت برے تھے، اس لیے ہم نے دین کے اوپر توجہ نہیں دی. یہ چیز غلط ہے. میں مانتی ہوں کہ انسان کا پیٹ جب بھوکا ہوتا ہے، انسان کے پاس جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا عبادت کے اوپر. میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں. لیکن میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ حالاتوں کی وجہ سے ہماری قبر بھی خراب ہو سکتی ہے. ہم کبھی بھی کسی صورت میں دین کو نہیں چھوڑ سکتے، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے. احتجاج کریں، کیمرہ کے سامنے بھی آئیں، یہاں پہ آ کے بتائیں بھی کہ ہمارے حالات خراب ہیں، لیکن اللہ کا شکر اور اللہ کے ذات کے اوپر جو اس کے احسانات ہیں ان کو یاد کرنا مت بھولیں. کوئی حالات برے ہیں تو اس میں آپ نے صبر کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، کیونکہ حالات کبھی بھی اپنے پیچھے ہمیں نہیں چھپائیں گے. قبر میں سب چیزیں، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا. روز قیامت ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا. ہمارے آگے ہمارے حالات یوں آ کے نہیں کھڑے ہوں گے. اگر یہ بات اللہ نے کہہ دی کہ یہ حالات جو آئے تھے وہ تم پہ آزمائش تھے، تم نے صرف رونے پہ دھیان رکھا، تم نے صرف مانگنے پہ دھیان رکھا، باقی تم نے چیزیں اپنی کمر کے پیچھے ڈال دی، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ایسا پاسبل ہے نا؟ اگر ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آزمائشی طور پہ پیدا ہوئے ہوں. ایسی بات ہے نا، جس طرح کے حالات آ رہے ہیں یہ تو ویسے ہی بننے تھے، کیونکہ آخری صدی ہے، بے حیائی عروج پہ ہوگی، ہر بندہ تنگ دستی میں ہوگا. مسلمانوں کے اوپر یہ ٹائم آنا تھا، یہ پیشن گوئی ہوئی بھی تھی 1400 سال پہلے. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے دین کو مت چھوڑیں. ہو سکتا ہے کہ اسی آزمائش کے اوپر صبر کرنے پہ ہی ہمیں جنت مل جائے. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، کہیں سے بھی ہمارا ٹیسٹ لے سکتا ہے نا. وہ تو رب ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے. اس لیے آپ کے ساتھ جو بھی حالات ہیں، میرے بہن بھائیوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی انفرادیت کو قائم رکھیں، اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کہیں پہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اگر غریب ہیں چاہے امیر ہیں، آپ اپنی جگہ نہ چھوڑیں. جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہاں سے آپ بھلائی کا کام شروع رکھیں. کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لیں، کسی کو وقتی طور پہ غصہ آ گیا خاموش ہو جائیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی سے کوئی دو لفظ احساس کے اور حوصلے کے بول دیں. اس دور میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.